سوچو، ایک ایسا شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کے نام سے مسلمان لرزتے تھے، جس کی تلوار صرف خون کے لیے اٹھتی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، جو ظلمت سے نکل کر عدل اور روشنی کی مثال بن گئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں عمر بن خطاب اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نیا دین عرب کی روایات کو ختم کر دے گا۔ غصے اور غرور میں ایک دن تلوار اٹھا کر نکل پڑے۔ ارادہ صرف ایک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ رستے میں خبر ملی کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ گھر پہنچ کر جب قرآن پاک کی آیتیں سنی تو وہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے آر پار ہو گئے۔ یہیں سے وہ شخص ٹوٹ گیا جو کبھی پتھر دل تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور زبان سے نکلا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو مکہ کی فضا بدل گئی۔ مسلمان جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے اب کھلے عام کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حکمرانی صرف تاج اور طاقت کا نام نہیں رہی، بلکہ زمینداری بن گئی۔ راتوں کو بھوکے بچوں کے لیے آٹا اٹھانا، اندھیرے میں شہروں کا گھومنا، اور کہا آج دریائے فرقت کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہ تھا عمر کا انصاف۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام مصر، شام، عراق اور پیرس تک پھیل گیا، لیکن اسی قوت کے باوجود وہ سیدھا کپڑے پہنتے، زمین پر سوتے اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو دشمن بھی وہی بن جاتا ہے اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ آج دنیا عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار سے نہیں، انصاف سے یاد کرتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اسلام کی قوت کی گواہی ہے۔